اور اس نے وہاں سے زہر لے کر کے اس کھانے میں زہر ملا دیا کہ یہ کھانا کھائیں گے، تو کھانا مت، تو کہنا مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ دغا، فریب، جھوٹ کا نتیجہ وہ سونے کے ڈھیر وہیں پڑے رہ گئے، اور یہ تینوں کو تینوں اپنی جان سے گئے۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کچھ بھی ایجاد کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا بہت لازمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیتے، تقریر کرتے، وعظ و نصیحت کرتے، کوئی بات بتاتے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتے تھے، کیونکہ وہی ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کی عبادت کی لائق و زیبا ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں منافق کی 4 نشانیاں بتائی تھی۔ میں ایک ہی نشانی پچھلے جمعہ میں بیان کر سکا، باقی 3 نشانیوں پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ اسی حدیث کے مفہوم کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری نشانی جھوٹ بولنا، فریب کرنا، دغا دینا، دھوکہ دینا، یہ جو ہے اگر کسی میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ منافق ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے، میری کیا جرأت کہ میں کوئی بات کہہ سکوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو مختلف قسم کے معجزوں سے نوازا تھا۔ کسی نبی کو کوئی معجزہ دیا، کسی نبی کو کوئی معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ کسی مردے کو اگر قم باذن اللہ کہہ دیتے تھے تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی روح، اللہ کی جان۔ موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی ان سے، اس لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دوستی نبھائی تھی، اس لیے ان کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے، اللہ کی روح۔ کسی بھی مردے کو، آدمی کو، جانور کو، کسی بھی جاندار چیز کو، مرے ہوئے کو اگر اللہ کے نام سے اس نے کہہ دیا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو کھڑا ہو جا، تو وہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بزرگوں کی خدمت میں رہنے کے جو ہے شوقین ہوتے ہیں کہ میں کسی بزرگ کی خدمت کر لوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی چل میں رکھ تو لوں گا، تو رہ تو جا، لیکن کسی دنیا داری کے مسئلے میں مجھ سے سوال مت کرنا، مت پوچھنا۔ دین کا سوال تو کچھ بھی پوچھو، لیکن دنیا کا معاملہ مجھ سے کچھ نہ کرنا، خاموشی سے میرے ساتھ گزار لو تو کوئی دقت نہیں۔ اگر تم ایسے سوالات کرو گے تو میں اپنے ساتھ تجھ کو نہیں رکھوں گا، کوئی بات نہیں۔ ساتھ ہو گیا، چلے کہیں سفر پہ، بھوک لگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹی منگوائی، 3 روٹی منگوائی اور ایک خود نے لے لی، ایک اس کو دے دی، ایک رکھ دی۔ خود بھی کھا لی، اس نے بھی کھا لی، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہاں چھوڑ کر کے کہ میں ابھی آتا ہوں، کسی کام سے چلے گئے۔ وہ 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ وہ تیسری روٹی بھی غائب ہے، وہ نہیں ہے وہاں پہ۔ اس شخص سے پوچھا بھائی روٹی کہاں گئی؟ کہ پتہ نہیں، کہ تو نے تو نہیں کھائی؟ کہ نا۔ اللہ کے نبی اس کے ساتھ آگے چلے۔ اللہ کے نبی نے سوچا کہ اس کو میں اپنا کوئی معجزہ دکھاؤں، شاید اس سے مرعوب ہو کے اس کی سمجھ میں آ جائے اور یہ سچ بول دے، جھوٹ نہ بولے۔ آگے چلے، دوبارہ بھوک لگی، کچھ کھانے کو نہیں تھا، کوئی بازار بھی نزدیک نہیں تھا۔ وہاں پر ایک ہرنی چر رہی تھی اور ہرنی کے ساتھ 2 بچے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ایک بچے کو پکڑا اور پکڑ کر کے اسے ذبح کر دیا، ذبح کر کے اس کو بنا کے پکا کر کے، اور دونوں نے مل کر کھا لیا۔ ہرنی وہیں منڈراتی رہی۔ ماں اپنے بچے کے لیے جان بھی دیتی ہے، ہرنی ادھر ادھر گھومتی رہی اس بچے
کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی دیکھ یہ ہرنی بیچاری بڑی پریشان ہے، اس کے بچے کو ہم نے کھا لیا، اب کیا کریں؟ کہ جی وہ تو کھا لیا، اب کیا کریں؟ کہ نہیں کچھ تو کرنا ہوگا۔ اس بچے کی جو ہڈیاں بچی تھی، گوشت کھا کر کے جو ہڈیاں تھیں، اس ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان ہڈیوں پہ پھونک ماری اور کہا قم باذن اللہ۔ ہرنی کا بچہ تیار بن کر کھڑا ہو کر کے اچھلتا کودتا اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اب تو نے بہت اچھا معجزہ دیکھ لیا، اب تو بتا دے ایک روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہ مجھے پتہ نہیں۔ اب چلے، سفر میں چلتے چلتے آگے دریا پڑا۔ دیکھیے انسان جب ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، ایک دفعہ جب جھوٹ بول دیتا ہے، اس جھوٹ پہ جمع ہی رہتا ہے، یہ منافق کی عادت ہے۔ اگر کبھی کوئی جھوٹ بول بھی گیا، زبان سے نکل بھی گیا اور اس کو احساس ہو گیا کہ یار تو نے کہہ تو دی یہ بات لیکن ہے تو جھوٹ، لیکن اس کو رجوع کر لینا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے، سچ پہ آ جانا چاہیے، سچ بات بتا دینی چاہیے۔ جھوٹ پر اڑا رہنا یہ اسلام اور مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے ساتھ سفر کرتے رہے، آگے چل کے اس میں دریا پڑ گیا۔ دریا پڑ گیا، بہت بڑا دریا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھائی اب ہمیں تو اس دریا کے پار جانا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا کیسے جائیں؟ کہ چلیں گے انشاءاللہ، اللہ پہنچائے گا، گھبرا مت۔ کیسے؟ اس کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو لے کے چلنے لگے۔ وہ ڈرا، پیچھے کو کھینچا، کہنے لگا تو کھینچے مت، چلتا رہے، میں بھی تو چل رہا ہوں، آگے تو میں چل رہا ہوں۔ اور اس دریا میں سے نکل کر کے پرلے کنارے پہنچ گئے، دیکھا تو پیروں کے کسی کے بھی پانی نہیں لگا تھا، کسی کا پیر بھی نہیں بھیگے تھے۔ معجزہ تھا، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے برگزیدہ انسان تھے وہ۔ اب وہاں جب پہنچ گئے تو پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اب تو اس نے 2-3 معجزے دیکھ لیے، اب تو اس کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یار یہ تو پتہ کر لے گا کس نے کھائی ہے روٹی، اب تو بتا دینا ہی ٹھیک ہے۔ جب یہاں اتنی کرامات دکھا دی اس نے کہ ہرنی کے بچے کا گوشت پکا کے ہم نے کھا لیا، اس کو بھون کے ہم کھا گئے، اور پھر ہڈیوں سے اس نے ہرنی کا بچہ بنا دیا، تو اس کو کیا روٹی کا پتہ نہیں چلا ہوگا کہ کس نے کھائی ہے؟ لیکن نہیں، ہٹ دھرمی جمع رہا اپنی بات پہ۔ انسان کسی بات پر جب جھوٹ پہ اڑ جاتا ہے نا، سارے ثبوت آ جاتے ہیں، سارے ثبوت پیش ہو جاتے ہیں، ساری گواہیاں آ جاتی ہیں، لیکن نہیں، میں نے یہ کام کیا ہی نہیں۔ ارے سارے گواہ موجود ہیں، تیرا چشمدید گواہ موجود ہے، یہ سارے حالات موجود ہیں، تو ان سب کے باوجود جو ہے اپنے جھوٹ پر اڑا ہوا ہے، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ دغا کسی کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ کسی بھی بات کا نہیں بولنا چاہیے۔ ہمیشہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ ہمیشہ نجات دے جائے گا، کامیابی کرے گا، آپ کو پریشانی سے نکال دے گا، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کر کے رہے گا، تباہ کر کے رہے گا، برباد کر کے رہے گا۔ دریا سے پار ہو گئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہ جی مجھے پتہ نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، آگے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب خشکی میں گئے، ریت پر گئے، تو اللہ کے نبی نے ریت کے 3 ڈھیر بنائے، 3 ڈھیر ریت اکٹھا کر کے 3 ڈھیر بنائے ان کے، اور تینوں ڈھیر بنا کر کے ان پہ دم پڑھا اور اللہ سے دعا کی، وہ تینوں ڈھیر سونے کے بن گئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی دیکھ، ایک ڈھیر تو میرا ہے اور ایک تیرا ہے، اور ایک ڈھیر اس کا ہے جس نے وہ روٹی کھائی تھی۔ اب سونے کا ڈھیر دیکھو، انسان کیسا لالچی ہے، کیسا بے ایمان ہے، کس نے اس کے اللہ نے کس نے لاز بھری کہ ایک ڈھیر تو میرا ہے، ایک تیرا ہے، ایک تو لے لے، لیکن ایک ڈھیر کو رہنے بھائی، یہ اس کا ہے، یہ اس کو دیں گے جس نے روٹی کھائی ہے۔ کہ جی حضرت میں نہیں کھائی۔ تو نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے، کم بخت، تو اگر پہلے ہی شروع میں بتا دیتا تو کوئی حرج نہیں تھی، خالی کوئی بات نہیں،
لیکن تو ہمیشہ انکار کرتا رہا، اپنے جھوٹ پر اڑا رہا، یہ تیری جھوٹ اور تیری بددانیتی اور تیری دغا بازی کا یہ انجام ہے کہ اب میری تیری نہیں نبھے گی، میں جا رہا ہوں، تو اپنے ڈھیروں کو سنبھال۔ تینوں ڈھیر یہ تیرے ہی ہے، میرا بھی تیرا، تیرا بھی تیرا، اور جو تیسرا تو نے روٹی کھائی تو بھائی یہ بھی تیرا، تینوں ڈھیر سنبھال۔ اب اس قصے کو لوگ باغ کئی طریقوں سے بیان کرتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے، اصل طریقہ یہ ہے وہ اس قصے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، وہ اپنے ڈھیروں کو سمیٹنے لگا، اور اتنے میں 2 ڈاکو آ گئے۔ 2 ڈاکو آ گئے اور اس نے اس کو پکڑا، اور پکڑ کے کہا کہ بھائی تیرا کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑے کہنے لگا بھائی ایسے کرو، تم ایسے کیوں کرو، 2 تم ہو 1 میں ہوں، چلو برابر کا کر لیں یار، 3 حصے کر لیں۔ ڈاکو نے سوچا کوئی بات نہیں، چلو 3 حصے کر لیتے ہیں، 1 حصہ تیرے کو، 2 حصے ہمارے، ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا، سمجھوتا ہو گیا۔ ڈاکو نے کہا کہ اچھا تم ایک کام کر، تو یہ پیسے لے جا اور بازار سے کھانا خرید کے لا، بھائی بھوک لگی۔ وہ کھانا لینے گیا بازار میں، اور جب واپس لوٹا، وہاں سے لوٹتے سمے اس کے دماغ میں آیا کہ یار یہ تو خامخواہ 2 حصے لے رہا ہے، میں تو 3 حصے میرے ہی تو ہیں، کیوں نہ ان کے کھانے میں زہر ملا لے چلوں۔ اور اس نے وہاں سے زہر لے کر کے اس کھانے میں زہر ملا دیا کہ یہ کھانا کھائیں گے، تو کھانا مت، تو کہنا مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، یہ کھانا کھائیں گے تو یہ تو مر جائیں گے، تینوں پھر تیرے ہی رہ جائیں گے۔ جو اللہ تیرے دل کے بھید کو جانتا ہے، وہ اللہ میرے دل کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ یہ وہاں سے کھانا لے کے چلا، اور ان ڈاکوؤں نے سوچا کہ یار تیسرا حصہ اس کو کیوں دیں، تم 2 ہو، یہ جیسے کھانا لے کے آئے، کھانا جیسے یہ رکھ دے، فوراً تو پکڑ کر کے اور اس کی گردن کاٹ دینا، سر اس کو قتل کر دینا۔ وہ جیسے ہی آیا، آ کر اس نے کھانا ان کو پیش کیا، اور انہوں نے اس پر حملہ کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ اب وہ ختم ہو گیا، وہ تو مر گیا، انہوں نے آرام سے کھانا کھایا، بس کھانا کھایا ہی تھا کہ یہ دونوں بھی ختم ہو گئے، یہ دونوں بھی مر گئے۔ دغا فریب جھوٹ کا نتیجہ، وہ سونے کے ڈھیر وہیں پڑے رہ گئے، اور یہ تینوں کو تینوں اپنی جان سے گئے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، دغا فریب نہ کرنا چاہیے، دھوکہ کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ مال بیچو، اگر اس میں کوئی عیب ہے تو وہ عیب بتا کے بیچو، اس عیب کو چھپا کے نہ بیچو، حلال کر کے بیچو۔ اللہ تعالیٰ حلال روزی میں برکت کرتا ہے، اس میں آپ کو جانے کتنا گناہ دے دے گا، اور حرام روزی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا کہ تینوں سونے کے ڈھیر میں سے کسی کو کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا، اور وہ یوں ہی پڑا رہ گیا، پتہ نہیں کس کے کام آیا، یا بعد میں وہ بھی مٹی بن گیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان بن کے رہے، اسلام کے سانچے میں ڈھل کے رہے، اسلام کی باتوں کو مان کے رہے۔ کوئی بھی بات سن کے تھوڑی دیر لطف اندوز ہونے کی بات نہیں ہے۔ یہاں کوئی بات سنتے ہو، آپ کو بڑا مزہ آتا ہوگا، کچھ باتوں میں نہیں بھی آتا ہوگا، لیکن اس سے اصل مزہ کیا ہے؟ اصل بات سننے کا مزہ یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر عمل نہیں کیا تو تمہارے سننے سے کوئی فائدہ نہیں، کل قیامت کے دن تمہارے اوپر ایک دوسرا اور مسئلہ مسلط ہو جائے گا کہ تم نے یہ بات سنی تھی، تم کو بتایا گیا تھا، تم کو سمجھایا گیا تھا، اور پھر تم اسی ڈگر پر چلتے رہے، اسی راستے پر چلتے رہے، اس جو ہے بے ایمانی کے راستے کو تم نے نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، دغا دینا نہیں چھوڑا، فریب دینا نہیں چھوڑا، کل قیامت کے دن ڈبل سزا ملے گی۔ اس لیے جب بھی کوئی بات سنو تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اصل مسئلہ ہے عمل کرنے کا، اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا اصل چیز ہے، سننے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو، آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں بیٹھتی ہے، عمل نہیں ہو پاتا ہے، کسی بات کو سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہو سک رہا ہے، تو پھر اللہ سے تنہائی میں دعا کرو کہ اللہ میرا دل کو ایسا کر دے کہ میں ہر بات پر عمل کروں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ میرے دل کو دین پر جمع دے،
وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ طَاعَتِكَ، اے دلوں کے پھیرنے والے مجھے اپنی طاعت کی طرف پھیر دے، میں تیری فرما برداری کروں، تیرے نبی کی فرما برداری کروں، تیری بات مانوں، تیرے نبی کی بات مانوں، تیرے قرآن کی بات مانوں، نبی کی حدیثوں کی بات مانوں۔ ایسی دعا اللہ تعالیٰ سے تنہائیوں میں کرنی چاہیے، دل بھیتر سے کرنی چاہیے، رو رو کے کرنی چاہیے کہ اللہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کبھی بھی یہ ختم ہو سکتی ہے، کبھی بھی اسرائیل آ کر کے روح کو قبض کر سکتا ہے، اس لیے اس سے پہلے ہم اللہ کے نبی کے فرما بردار تابع دار بن جائیں تو انشاءاللہ ہماری آخرت کی زندگی، اخروی زندگی ہماری کامیاب ہو جائے۔ یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی اصل کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس دنیا میں بھی عزت و آبرو سے رکھے، یہاں بھی ہماری عزت و آبرو قائم رکھے، اور کل قیامت کے دن ہم بھی ہماری آبرو رکھے، وہاں بھی ہماری لاج رکھے، وہاں بھی اپنی شفاعت ہمارے حق میں قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔